جو خطے کے اندر جو ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ بڑی تبدیلیاں تیزی کے ساتھ رونما ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہے یہ ملاقات ہوئی ہے جے شنکر جو انڈین فارن منسٹر ہیں اور چائنا کے جو فارن منسٹر ہیں وانگ یی کی. پہلی بار ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں کارڈز بھارت کے ہاتھ میں ہے، چائنا کے ہاتھ میں نہیں ہے. مطلب دنیا میں کوئی ایسا فورم نہیں ہے جو انڈیا کے بغیر جو ہے وہ چلے گا. چائنا کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے، جو ہے وہ امریکہ کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے، اور رشیا. ملاقات ہوئی ہے جے شنکر جو انڈین فارن منسٹر ہیں اور چائنا کے جو فارن منسٹر ہیں وانگ یی کی. اچھا، اور یہ ملاقات تھوڑی سی غیر معمولی اس لیے ہے کہ دیکھیں دو بڑی قوتیں دنیا کی، یعنی آبادی کے لحاظ سے بھی اور تجارت کے لحاظ سے بھی، اور دونوں ہمارے پڑوس میں. اب دونوں کے درمیان 2020 کے اندر ایک خلیج پیدا ہوئی، لیکن وہ خلیج اور تلخی اور پھر اس کے بعد ایک عجیب سا معاملہ کہ وہ لیکن اب جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا جو سامنے بیانیہ آ رہا ہے وہ بیانیہ یہ ہے کہ اگر ہم 21ویں سلائیڈ کو ہم یہاں کوٹ کر دیں 21 انڈیا اینڈ چائنا ایگری ٹو ورک ارجنٹلی ٹو اچیو دا withdrawal آف ٹروپس آن دیئر ڈسپیوٹڈ بارڈر. یعنی بڑی تیزی سے انڈیا اور چائنا کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے. یعنی بہتری کیا آ رہی ہے؟ وہ تلخی ختم ہو رہی ہے. اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تلخی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے جو 2020 میں ہوئی تھی، اور یہ قربت جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو رہی ہے. اور اس میں رائٹرز بھی اسی طرح سے کوٹ کر رہا ہے کہ انڈیا اینڈ چائنا ایگری ٹو اپروچ بارڈر ایشوز وتھ ارجنسی، فوری طور پہ ارجنسی کے لیے جو ہے وہ اس پہ. اچھا، تھوڑے دن پہلے یہ بجٹ ان کا پہلا بجٹ آیا ہے یہ جو نئی مودی سرکار کا، تو ان کی جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بجٹ کے دوران، میں رائٹرز کو کوٹ کر رہا ہوں، ان کا نام ہے نرملا سیتارامن، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی تھی رائٹرز 17. انہوں نے کہا تھا کہ جو چائنا کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ ہم انڈیا میں کھول رہے ہیں. چائنا کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہ 2020 میں رک گئی تھی کہ چائنا انڈیا میں انویسٹ نہیں کرے گا. اس کو چائنا کی انویسٹمنٹ انڈیا نے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے دو پڑوسی ممالک کے تعلقات تیزی سے آپس میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ بہت ہی بڑا ایونٹ ہے. آج ہی ڈیٹ میں جو سچویشن ہے بہت ہی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے، لیکن جو کارڈز ہیں وہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے پہلی بار ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں کارڈز بھارت کے ہاتھ میں ہے، چائنا کے ہاتھ میں نہیں ہے. پیچھے ہٹنے کے لیے انہیں فیس سیونگ کا، جیسے بولتے ہیں نا کہ فیس سیونگ کا کوئی موقع چاہیے، وہ موقع بھارت دے نہیں رہا. انہیں ہے کہ یہاں پر ہمارے جو فوجی ہیں انہیں 20-30 لوگوں کو مار کر وہ پیچھے بھاگ جائیں گے، یہ بول کر کہ دیکھیے ہم نے تو وہاں پر لوگوں کو مار دیا. بھارت نے پہلے ہی امریکہ سے انٹیلیجنس مل گیا، اور ہم نے کیا کیا، پہلے ہی وہاں پر اپنی تعیناتی کر دی تھی، اور جب وہ آئے تو لال ناک کر کے، خون ابھی تک سوکھا نہیں ہے ویسے بھیجا ہے واپس. تو اس لیے فیس سیونگ ان کو نہیں مل رہی اور نہ ہی ہم دینے والے ہیں. چائنیز جو فارن منسٹرز ہیں یہ آسیان فریم ورک کے تحت یہ اکٹھے ہیں اس وقت. اور مزے کی بات اگر آپ دیکھیں، میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں اس چیز کو کہ انڈیا آسیان کا بھی ممبر ہے، انڈو پیسفک کا ممبر ہے، ایس سی او کا ممبر ہے، برکس کا ممبر ہے. مطلب دنیا میں کوئی ایسا فورم نہیں ہے جو انڈیا کے بغیر جو ہے وہ چلے گا. چائنا کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے، یہ پہلے باتیں میں کر چکا ہوں، چائنا کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی. اور جو ہے وہ امریکہ کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے، اور رشیا کو بھی انڈیا کی ضرورت ہے. اور اس میں جو ہے پھر بروکنگز، سارے امریکنز دیکھ رہے ہیں اس کی چند روز پہلے کی جو رپورٹ ہے، کیونکہ اس کو یہ جو برف پگھل رہی ہے اس کو لنک کریں اس جو پرائم منسٹر مودی کا دورہ تھا رشیا کے ساتھ، جو رشیا میں دورہ بھی ہوا تھا، جو الگ سے گئے تھے رشیا. اور تو اس رشیا کے دورے میں رشیا کا رول پلے کر رہا ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان. یا ویسے بھی تو ان کی آپس میں آخری ملاقات تو ان کے بھی اسی مہینے دوسری ملاقات ہے. پہلے قازقستان میں SCO کے مرحلے پہ ہوئی تھی، اور ابھی ایک ابویا جس میں ٹروپس کی. بروکنگز کی بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ چند روز پہلے آئی تھی، از دیر گوئنگ ٹو بی ان انڈیا چائنا ڈیل. اچھا، امریکہ اس کو دیکھ رہا ہے نا کہ معاملات آگے پیچھے دائیں بائیں. تو ایک یہ بڑا امپورٹنٹ معاملات ہیں جو انڈیا اور چائنا کے درمیان تلخی ختم ہو رہی ہے.
اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑیں گے، پوری دنیا پہ. دوسری جو ہے وہ جو اٹیلین پرائم منسٹر ہیں جارجیا میلونی، وہ اٹلی، جس نے دسمبر میں کہا تھا کہ ہم الگ ہو رہے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ سے. دیکھیں ابھی پریمیئر شی جن پنگ نے دورہ کیا ہے نا یورپ کا، تو وہ ہنگری گئے تھے، وہ جو ہے فرانس گئے تھے، وہ تو لیکن یہ ہے کہ وہ اٹلی نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ ہم بیلٹ اینڈ روڈ سے ہٹ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اب اس مرحلے پہ کل سے 3 روز کا دورہ اٹیلین پرائم منسٹر جو ہیں جارجیا میلونی وہ شروع کر رہی ہیں چائنا کا. اور اس چائنا کے دورے سے پہلے جو گلوبل ٹائمز ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات. گلوبل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ اٹلی از میلونی ٹو وزٹ چائنا likely to clear misunderstandings over Belt and Road Initiative withdrawal. یہ ہٹ گیا تھا پیچھے جو اٹلی ہے وہ اس نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے ابھی پچھلے سال. تو اب ایشو یہ ہے کہ اٹلی کا کیا، اٹلی کیونکہ گلوبل ٹائم سے کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ چائنا کے جو لی کوانگ جو ان کے پرائم منسٹر ان کی دعوت پہ دورہ کر رہی ہیں اٹیلین پرائم منسٹر، لیکن یہ شی جن پنگ کی مہمان ہوں گی اور بڑا زبردست ان کا استقبال ہوگا. کیا اٹلی جو ہے یہ وہ جارجیا میلونی ہے وہ جو رائٹ ونگ اور ساتھ. دوستوں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پہ دیکھ رہے تو پیج کو بھی ضرور فالو کریں. میں آپ کو بتا تو سوچ ٹائم کے ساتھ آپ لوگ ہر دن ایک خبر کو دیکھیں گے. یہاں پہ آپ کو کافی سارے الگ الگ ٹاپک کو کور کیا جاتا ہے، جہاں پہ ہم پاکستانی میڈیا ریئیکشن اگر کوئی بھی انڈیا میں گھٹنا گھٹے اس پہ ہو، یا پھر یہاں پہ انڈیا میں کوئی گھٹنا گھٹے تو اس کے ریلیٹڈ بھی ویڈیو ڈالتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل پہ آپ کو کئی سارے شو دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے سوچ ٹائم بلیٹن، جہاں پہ پورے دن میں کوئی بھی گھٹنا گھٹتا ہے تو اس کو ہم پراپر آپ کو ایکسپلین کر کے سمجھائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں آپ کو یہاں پہ سوچ ٹائم شو دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ روز آپ کو شام کو دیکھنے کو ملے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کئی سارے ہسٹوریکل ٹاپک ہو یا پھر ہو یہاں پہ ڈیلی کا سیٹرڈے لیٹ نائٹ شو، جہاں پہ سوشل میڈیا پہ چلنے والے کوئی بھی ٹرینڈنگ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے. یہ کافی زیادہ ہمارا جو چینل ہے وائبرنٹ ہونے والا ہے، کافی بہترین آپ کے لیے آپشن ہوگا. تو ہمارے چینل کو ایک بار ضرور وزٹ کرے گا. آپ یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہیں ایک بار ضرور سوچ ٹائم کو وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنے کے بعد میرے حساب سے اور کسی بھی چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر ایک ٹاپک کے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گا. تو پلیز سوچ ٹائمز کو ضرور سبسکرائب کریں.